أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله مولانا العظيم. یہاں اسٹیج پر افروز معزز حضرات علماء اکرام، مدرسے حاضہ کے محتمم صاحب، صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، خازن صاحب اور تمام ذمہ داران مدرسہ اور خاص طور پر آج فارغ ہونے والے ہمارے حفاظ اکرام اور اس علاقے کے مسلمانان، میں بالکل اختصار کے ساتھ اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے پوری تفصیل کے ساتھ حضرت مولانا فضل کریم صاحب نے بہت ہی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ جلال نے اس قرآن کو ہمارے لیے آسان کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہمارے لیے قرآن کو آسان کیا۔ اسی وجہ سے ہماری یہ طلبہ قرآن کو یاد کرنا شروع کیا تو ان کے لیے آسان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بعض وہ طلبہ جو آگے چل کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کے لیے قرآن کا سمجھنا آسان کیا۔ ابھی صبح ایک مجلس میں ایک قاری قرآن نے بڑی پیاری سی آواز میں قرآن کی تلاوت کی اور اس آیت سے انہوں نے شروع کیا، فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا۔ اگر ہم اپنے غلط عمل کو اس طرح سے دیکھنے لگ جائیں کہ وہ بھی ہم کو اچھی لگنے لگے، اللہ اس کیفیت سے ہماری اور آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ ہم اچھی چیزوں کو اچھا سمجھیں، غلط چیزوں کو غلط سمجھیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، جو نیک ہے، تقوی ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، غلط چیزوں میں ہم ایک دوسرے کا تعاون ہرگز نہ کریں۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی میڈیا میں یہ بات بہت زوروں سے گردش کر رہی تھی کہ آنے والے دنوں میں مدارس میں یہ جو انگریزی تعلیمی نظام ہے اس کو لازم قرار دیا جانے والا ہے، بلکہ یہاں تک ہمارے سامنے خبریں آئیں کہ لازم قرار دے دیا گیا۔ اس لیے میڈیا والوں نے یہ سوچا کہ مدرسے والے اس کے مخالفت میں اتر آئیں گے، پھر اس کے بعد میڈیا کو بھی ایک ہفتے تک اپنی TRP بڑھانے کا موقع ملے گا اور بہت ساری تو اب مدرسے میں لازم قرار دینے کی باتیں اٹھائی گئی اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا ری ایکشن اس پر بڑوں زوروں سے ہوگا۔ پھر ہم سے لوگوں نے پوچھا اور یہ میڈیا والوں نے بھی پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ BTV میں بھی، پاور TV میں بھی اور نئے کراڑا میں
اور اسی طرح ریپبلک ٹی وی کچھ اور یہ سارے ٹی وی چینل والوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ میں نے کہا اس میں تو کوئی ایکشن کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بہت پہلے سے ہی ہمارے مدرسوں میں اس تعلیم کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں۔ ہمارے یہاں انگریزی تعلیم کی مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہے، میتھمیٹکس بھی پڑھانا شروع کر دیے ہیں، اور اسی طرح کمپیوٹر کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور اسی طرح اب یہاں کڑا کی تعلیم، تو بعض علاقوں میں تمل کی تعلیم، تو بعض علاقوں میں ملیالم کی تعلیم، اپنے اپنے اسٹیٹ کے حساب سے مقامی زبان کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ چونکہ پہلے زمانے میں انگریزی تعلیم کی مخالفت کی گئی تھی، انگریزی تعلیم کی مخالفت کی گئی تھی۔ وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ ہمارا ملک آزاد کرنا تھا، یہاں انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے آزادی کے لیے مختلف تحریکیں چلائی، ایک ریشمی رومال کے نام سے تحریک چلائی، دوسری تحریکیں، اس میں سے ایک تحریک یہ تھی کہ ہم اپنے بچوں کو انگریزی زبان کی نہیں سکھائیں گے، ان گوروں کی زبان سے بھی ہم نفرت کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اکابر علماء کی بات کو اتنا قبول کیا کہ ہر ایک نے انگریزی زبان سے نفرت کرنا شروع کر لیا۔ لیکن چلتے چلتے اب اس زبان کی اہمیت سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ عالمی زبان ہے، اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ وہ انگریز تو اب چلے گئے، اب ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ان بچوں کے لیے زبان بھی ضروری ہے۔ ابھی قریب میں ہی جمعیت اوپن اسکول کے نام سے مدارس میں یہ انگریزی اسکولز کا بھی سلسلہ شروع ہوا، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کے ذریعے ہمارے ان بچوں کو اس میں داخلہ دے کے 10 کا 12 کا اور دوسرے پہ مہمان آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ ذرا غور سے سنیں، اب اس پر توجہ نہ دیں، میری بات سنیں، آرام سے سنیں۔ اب آئیں گے تھوڑی دیر بٹھا دیں بات میں انشاءاللہ، میں بات لمبی نہیں کروں گا، آپ ذرا اطمینان سے بیٹھیں۔ تو اب ہمارے ان مدرسوں میں اس تعلیم کا بھی سلسلہ ہم نے شروع کر دیا تاکہ ہمارے یہ بچے میتھمیٹکس بھی پڑھیں، سائنس بھی پڑھیں اور دوسری زبانوں کو بھی سیکھ سکیں۔ اس لیے ایک ٹی وی رپورٹر نے مجھے ایک میسیج بھیجا کہ اس نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ ہم آپ سے جلد از جلد ری ایکشن لینا چاہتے ہیں۔ اس وقت میں دلی میں تھا، جو مشہور ٹی وی ہے انڈیا ٹی وی، اس کے چینل والے اس لیے کہ وہ نیشنل ٹی وی ہے۔ تو اب اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا ری ایکشن، تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس اس میں کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہے، ہم آرام سے ہمارے بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں اور حکومت سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مجھ سے جواب میں جو باتیں لکھی ہیں، انہوں نے کہا کہ اب حکومت کے منسٹر سے میں نے بات کیا، ایجوکیشن منسٹر سے، تو انہوں نے کہا کہ مینڈیٹری نہیں ہے، مدرسے والے لینا چاہتے ہیں تو لیں، اگر لینا نہیں چاہتے تو ہمارے لیے کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جو جملہ لکھا وہ مجھے یہ ہٹ کرتا رہا کہ انہوں نے لکھا کہ اب یہ اسٹوری ہمارے لیے اب ضروری نہیں رہی، پھر آئندہ میں آپ سے بات کروں گا، اس بات میں آپ سے انٹرویو لے لوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک جیسا مچھلی پکڑنے کے لیے ہم گل پھینکتے ہیں کہ مچھلی پھنسے گی نہیں پھنسے گی، تو انہوں نے ایک پتھر مارا کہ مدرسہ اب سوچیں گے کہ مدرسے والے میدان پہ اتر آئیں گے، اب ان کی آواز پہ پوری قوم میدان پہ اتر کے آئے گی، پھر ہمارے لیے TRP بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ بن جائے گا۔ بیچاروں کو ناکامی ہوئی۔ دوسری بات، ابھی یہ جو چھوڑا گیا کہ اب ہماری اسکولوں میں بھگوت گیتا کو سبجیکٹ کے طور پہ، ذرا سمجھنا، سبجیکٹ کے طور پہ اس کو لازم قرار دیا جائے۔ اب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ علماء مدرسوں میں پڑھنے والے اور یہ امام مسجد کے اندر امامت کرنے والے اور یہ ہمارے طلباء، ہماری قوم سب روڈ پہ آ جائے گے،
یہ ان کا خیال تھا۔ جب اس بارے میں بھی ہمارے علماء کے درمیان میں بحث ہوئی تو یہ بات تو پہلے ہی سے طے تھی کہ ہمارے اکابروں نے ہمیں اگر ہم اپنے دین کو مضبوط کر لیے، وحدانیت ہمارے اندر مضبوط ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اندر بیٹھ گیا ہے، اس کے بعد مطالعے کے لیے کہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ تقابلی مطالعہ، کہ اس کتاب میں کیا کہا گیا ہے، اس کتاب میں کیا کہا گیا ہے، اس کتاب میں کیا کہا گیا ہے، اس تقابلی مطالعے کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے۔ تو ہم نے جواب دیا، ہمارے اکابروں نے پہلے ہی سے اس کی اجازت دے رکھی ہے کہ تم بھگوت گیتا بھی پڑھ سکتے ہو، تم بائبل بھی پڑھ سکتے ہو تقابلی مطالعے کے لیے، لیکن ایمان رکھنا اپنے اللہ پر اور اللہ کی وحدانیت پر کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد تم بھگوت گیتا پڑھ کے دیکھو کہ اس میں کیا ہے، تم بائبل پڑھ کے دیکھو کہ اس میں کیا ہے، تمہارے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ اب انہوں نے کیا کہا، اب مجھے بات پوچھی کہ اب یہ سبجیکٹ نہیں ہے، ایک چاپٹر پیش کریں گے۔ چاپٹر سمجھتے ہو، صرف ایک سبق، بس اتنا سا ہوگا، آپ کو پورا سبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جیسا ہی ہم نے بند کی آواز لگائی، امیر شریعت دامت برکاتہم نے اور علماء نے، یہاں کی تنظیموں نے مل کے بند کی آواز لگائی، اللہ کا کیا کرنا کہ کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا اہل حدیث، کیا سلفی، کیا شیعہ، اے میرے اللہ، سب نے کہا کہ آج ہم امیر کی اطاعت کریں گے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، امیر کی اطاعت۔ آج ہم اپنے کاروباروں کو بند رکھیں گے، آج ملازمت پر نہیں جائیں گے۔ اسمبلی چل رہی تھی، مجھے جب فون کر کے کہہ رہے تھے آج ہم اسمبلی بھی نہیں جائیں گے، ڈاکٹرز فون کر رہے تھے کہ آج ہم کلینک نہیں جائیں گے، میڈیکل والے جب کہ ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ آپ میڈیکل سٹور کھلا رکھو تاکہ انسانیت کی خدمت ہو، انہوں نے کہا کہ حضرت آج ہمیں گوارا نہیں دے رہا ہے کہ سارے مسلمان بھائی اپنی تجارت بند کر رہے ہیں، اس لیے آج ہم اپنی میڈیکل سٹور بھی بند کر رکھ دیں گے۔ حتیٰ کہ منگلور کے لوگوں نے مجھے فون کر کے وہاں سے بتایا کہ آج سمندر میں جو مچھلی پکڑنے والے مچھلہار ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آج ہم سمندر میں بھی مچھلیاں پکڑنے نہیں جائیں گے، آج سمندر میں بھی ہم بند کا اہتمام کریں گے۔ یہ ہوتا ہے اتحاد کی طاقت۔ تو اب دیکھا کہ دیکھیے کہ کیا ان میں اتحاد آ گیا، تو اب کہا کہ ہم مندیوں کے سامنے ہمارے جتروں میں جو مسلمان دکان ڈالیں گے ہم ان کو بیکاٹ کرتے ہیں۔ یہ سوچ رہے تھے اور بعض وکیلوں کی بھی رائے آ رہی تھی اور بعض لوگوں کی بھی رائے آ رہی تھی کہ ہم علماء بھی ان سے بیکاٹ کا اعلان کر دیں، کہیں کہ صرف مسلمانوں سے تجارت کریں گے، آپ ذرا اعلان کر دیں۔ ہم نے کہا ہم اس ملک میں رہتے ہیں کہ جب بند کا اعلان کیا گیا، جہاں مسلمانوں نے اپنی تجارتوں کو بند کیا، وہیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے بھی اپنی تجارتوں کو بند کیا۔ اس لیے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ چند مٹھی بھر لوگ اگر یہ اعلان کرے کہ ہم مسلمانوں کو ہمارے جترے میں دکان ڈالنے نہیں دیں گے، ہمارے مندروں کے سامنے دکان ڈالنے نہیں دیں گے، ہم کسی بھی طرح کے بیکاٹ کا اعلان نہیں کریں گے، اس لیے کہ مسلمان ہمارے غیر مسلموں سے تجارت کرتے ہیں اور غیر مسلم ہمارے ہندوؤں سے اور غیر مسلم ہمارے مسلمانوں سے تجارت کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی بیکاٹ کی بات ہرگز نہیں ہے۔ کل ہی ہمارے کمشنر صاحب میرے دفتر پہ آ گئے، جب میں نے ان سے ساری تفصیلات کہی تو انہوں نے ہماری اتنی عزت کی، کہا آپ جیسے علماء اس وقت مفتی افتخار احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم بھی میرے ساتھ تھے، ان کی موجودگی میں کمشنر نے کہا آپ جیسے علماء کی وجہ سے ہمیں بہت اطمینان ہے کہ ہمارا ملک ایک بھائی چارگی کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو اس لیے ہم کو ان کی جو چند مٹھی بھر لوگ
یہاں کتنے غیر مسلم بھائی اس گاؤں میں رہتے ہیں اور ہماری پوری ریاست کرناٹک میں رہتے ہیں. بھاگل کوٹ میں گیا, بھاگل کوٹ جو ہے وہاں بھی کچھ ایک تعلق ہے, وہاں کے غیر مسلم بھائی آ کے مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ ہے ہمارا ملک کہ ہم مسلمان اور غیر مسلم بہت بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں. ہمارے درمیان میں کوئی عداوت نہیں, کوئی دشمنی نہیں. اس لیے ہم چاہیں گے کہ ہم اس طرح کی چیزوں پہ تیش میں آ کے, جذبات میں آ کے کوئی ری ایکٹ کرنے کے بجائے عقل مندی اور ہوشیاری کے ساتھ اس کا جواب دیں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کریں. اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے. آج ہمارے اس مدرسے میں ماشاءاللہ ہمارے حفاظ کی دستار بندی ہوئی. ہمارے محترم حضرت مولانا عادل صاحب بہت محنت کے ساتھ یہاں اساتذہ اور یہ پورا ٹرسٹ, یہ پورا گاؤں یہ لگا ہوا ہے کہ ہمارے ان بچوں کے لیے بہتر سے بہتر تعلیم. تو انشاءاللہ بہت جلد اچھا نتیجہ ظاہر ہوگا. ابھی نتیجہ ظاہر ہو گیا ہے کہ اتنے بچے ہمارے حفاظ نکلے ہیں اور آئندہ ایک بڑی جماعت یہاں سے تعلیم حاصل کرے گی کہ یہ بچے ڈاکٹر بھی بنیں گے, حافظ ہونے کے بعد انجینئر بھی بنیں گے, اور ہو سکے تو KAS بھی بنیں گے, IAS بھی لکھیں گے, اور ہو سکے تو انشاءاللہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر وکالت بھی پیش کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمارے ان اساتذہ کی خدمات میں بے انتہا قبول فرمائے. اس میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ایک عالم بنے تو اب وہ وکیل نہیں بن سکتا. پہلے میں باگل کوٹ میں ہی 100 وکیلوں کے ساتھ میری میٹنگ تھی. اس وقت وکیل ذرا سہمے تھے کہ حضرت آ گئے ہیں, کہاں کچھ کیا نہ بول دیں. تو میں نے کہا کہ پہلے جو وکیل تھے وہ جھوٹ بولتے تھے, اس وجہ سے ذرا وکیلوں سے دور تھے. آج کل ذرا وکیل سچ بولنے لگ گئے ہیں, اس وجہ سے ہم وکیلوں کے ساتھ رہے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ رب الجلال ہمارے درمیان میں اتحاد پیدا فرمائے, ہم سب مل کر اس ملک کو آگے لے کے جائیں. میں جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان تمام ذمہ داروں کو نام بنام مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے. اور جب چندہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو ذمہ داروں نے ماشاءاللہ ہمارے پورے یہاں کی نظام کا وہ انتظام کر کے رکھا ہے. اساتذہ کی تنخواہیں, پھر کھانا, الیکٹرسٹی اور دوسری ضرورتوں کو پورا کرنے میں مکمل تعاون کرتے آ رہے ہیں. اللہ ان کی تجارتوں میں اتنی برکت دے کہ یہ ایک مدرسہ نہیں 100 مدرسوں کو چلانے والے بن جائیں. اللہ ان کی تجارتوں میں, ان کے مالوں میں خوب برکت عطا فرمائے. بس میں ان کلمات کے ساتھ اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا. اللہ ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.